الحمد لله الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الآية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بحمدہ تعالی، اللہ ذوالجلال والاکرام کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اس شدت بھرے موسم کے اندر بھی اپنی اس کتاب کی چند ایک باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب ساتھیوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو بعد میں ساتھی آنے والے ہیں ان کے لیے پریشانی نہ بنے۔ ایک ہی دفعہ تھوڑے سے آپ آگے آ جائیں تاکہ پھر بار بار آپ کے لیے بھی پریشانی نہ بنتی رہے۔ میرے اساتذہ اکرام بھی یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا بولنا میں اپنے لیے اس کو باعث مسرت سمجھتا ہوں، اور اسی بات کے اندر دلی خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلیں اساتذہ سامنے بیٹھے ہوں تو پھر انسان نپے تلے الفاظ بولتا ہے، ادھر ادھر انسان نہیں جاتا، اور یہیں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر شروع ہی سے انسان کے الفاظ یہ پختہ ہو جائیں تو پھر آگے جا کے انسان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ آج کی یہ جو مجلس ہے 19واں سہمائی تربیتی کنونشن کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہماری جتنی تربیتی کنونشنیں ہوتی رہیں وہ عموماً مساجد کے اندر ہوتی رہی ہیں، الگ الگ مساجد کے اندر ہوتی رہیں۔ اس دفعہ امیر ضلع بھائی محمد صہیب صدیق صاحب جن کی رہائش گاہ پہ آپ موجود ہیں، انہوں نے اصرار کیا تو ساتھی بھی ان کی محبت کی وجہ سے رہ نہ سکے
سارے ساتھیوں نے مان لیا، ٹھیک ہے جی، اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو پھر اسی وجہ سے آج کی یہ محفل اس جگہ پہ سجائی گئی، وگرنہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کی جو مجالس ہوں وہ مساجد کے اندر سجائی جاتی ہیں۔ ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، یہ اس کی ذیلی تنظیم ہے نوجوانان توحید و سنت، کہ جس کا مشن صرف اور صرف قرآن مجید کی اشاعت ہے۔ اس کا مشن کیا ہے؟ قرآن مجید کی اشاعت ہے۔ جہاں تک ممکن ہو، جیسے ممکن ہو، وہاں تک جا کے قرآن مجید کی اشاعت کرنی ہے، اور اشاعت کرنے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہے درس قرآن۔ جتنے زیادہ دروس قرآن ہوں گے اتنی زیادہ قرآن مجید کی اشاعت ہوگی، اور اس بات پہ آپ تمام حضرات گواہ ہیں۔ الحمدللہ ہر مساجد کے اندر یہ دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، تاکہ جو بھی ہمارے لوگ آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کسی مسجد کے اندر بھی چلے جائیں، وہاں جا کے وہ قرآن مجید کی تعلیم سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج صرف مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اصل بیان تو حضرت امیر محترم امیر پنجاب مفتی نعیم الرحمن ملک صاحب کا ہونا ہے۔ صرف چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارا جو مشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کتاب کی اشاعت کرنی ہے، قرآن مجید کی اشاعت کرنی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ آیات تو آتی ہوں گی نا، حسن ظن ہے آپ تمام لوگوں کو یہ آیات آتی ہوں گی۔ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ کی پہلی آیات۔ یہاں پر رب العالمین اپنی اس کتاب کی کچھ صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو کتاب میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، یہ جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس سے پہلے بڑی ساری کتابیں آئیں، بڑے سارے صحیفے آئے ہیں، یہ کتاب سب سے اعلیٰ سب سے عظیم کتاب ہے۔ یا اللہ، اس کتاب کو عظیم بنانے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب کے شروع سے لے کے الحمدللہ سے شروع ہو جائیں، والناس تک چلے جائیں، ساری کی ساری زندگی لگا لیں، اس میں ایک غلطی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اوپر کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی اشاعت ہم کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے، آپ بھی اس اشاعت کے اندر شامل ہو جائیں، خود بھی اس کتاب کو پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر بھی اس کتاب کو نافذ کر دیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ خود بھی پڑھیں گے، ترجمہ کے ساتھ خود بھی پڑھیں، ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ اس کی اشاعت کی طرف لے کے آنا ہے۔ کیوں رب العالمین نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ سب سے پہلے خود آگ سے بچو، پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ آگ سے وہی بندہ بچے گا جو اس کتاب کا ماننے والا ہوگا، جو اس کتاب کا پڑھنے والا ہوگا، جو اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، وہی آگ سے بچے گا۔ اس کتاب کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ 28ویں پارے کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔
یہ آیت نمبر 21 ہے، سورۃ حشر ہے 28واں پارہ۔ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جو کتاب میں اللہ نے تمہیں دی ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس کتاب کو نازل کر دیتے، یا اللہ کس میں نازل کر دیتے؟ فرمایا علی جبل، اگر پہاڑ کے اوپر اس کو نازل کر دیتے، لرأیتہ، تم اس پہاڑ کو دیکھتے، تمہاری نظریں اس پہاڑ کی طرف ہوتی، تم ذرا اس پہاڑ کی حالت دیکھتے جس کے اوپر ہم یہ کتاب نازل کرتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے روب دبدبے کی وجہ سے پہاڑ نے ریزہ ریزہ ہو جانا تھا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ ہم اس کتاب کی اشاعت کرنے والے ہیں، اور اس کتاب کے سب سے بڑے مسئلہ الہ کی بھی اشاعت کرنے والے ہیں۔ مسئلہ الہ کی بھی کیا کرنے والے ہیں؟ اشاعت کرنے والے ہیں۔ استاد محترم حضرت مولانا قاری عثمان توحیدی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر جا کے مسئلہ الہ جا کے پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں ان کو۔ 3 مہینے ایک ہی مسجد کے اندر لگا دیتے ہیں کہ کیا ہو، لوگوں کے سامنے مسئلہ الہ آ جائے کہ مسئلہ الہ ہے کیا۔ مزے کی بات، مسئلہ الہ کی اہمیت صرف 1-2 جملوں کے اندر آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آج کل جیسے ماحول ہے فرقہ واریت کا، ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو برا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے کو برا کہنے والے ایک مسئلہ کے اوپر جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کو برا کہنے والے، مثلا دیوبندی بریلوی کو، بریلوی دیوبندی کو، یہ اہل حدیث کو، فلاں کو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ کسی ایک معاملے میں جمع ہو جائیں، مثال کے طور پہ صحابہ اکرام کا معاملہ ہے، یا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، یا قرآن مجید کے تقدس کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک معاملے کے اندر جمع ہو جائیں تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ یار لگتا ہے کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ کیا ہے جی؟ کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ کل تک یہ ایک دوسرے کے اتنے بڑے مخالف تھے، اور آج ایک مسئلہ کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ دیوبندی بریلوی کو کٹھا ہوتا، اہل حدیث بریلوی کو کٹھا ہوتا دیکھ کے ہمارے دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے یار کتنا اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے۔ پھر میرے بھائی اندازہ لگائیں، جس مسئلے پر 1,24,000 پیغمبر کٹھے ہو جائیں، کتنا بڑا مسئلہ ہوگا، کتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہوگا۔ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ 17 پارے کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ شروع سے پیغمبروں کو دیکھ لے، سارے کے سارے پیغمبر آپ کو یہی دعوت دیتے نظر آئیں گے، ما ارسلنا من قبلک من رسول، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ہر ایک پیغمبر نے یہی دعوت دی ہے۔ یا اللہ کون سی دعوت؟ فرمایا الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں ہے۔ اب بتائیے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ جس مسئلہ کے اوپر سارے کے سارے نبی اکٹھے ہو گئے، سارے کے سارے پیغمبر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے، اسی مسئلے کی اشاعت تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بھی کوئی اس مسئلے کی اشاعت کرے گا وہ تکلیفوں کے اندر ضرور پھنسے گا۔
بڑی تکلیفیں آئیں گی، بے تحاشا تکلیفیں آئیں گی اس کے اوپر۔ 40 سال تک جو لوگ آپ کو صادق و امین کہتے رہے، 40 سال تک آپ کو قاضی جسٹس بنا کے رکھا، 40 سال تک بڑی عزت و تکریم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آتے رہے، لیکن ایک اعلان کرنے کی دیر تھی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے ساتھ بڑے ہونے والوں، بچپن تمہارا میرے ساتھ گزرا ہے، لڑپن تمہارا میرے ساتھ گزرا ہے، آج تک تم نے میری چادر کے اوپر میرے کپڑوں پہ ذرہ بھر بھی کوئی داغ نہیں دیکھا، میرے دامن پہ تم نے ذرہ بھر کوئی داغ نہیں دیکھا۔ اگر پہلے میں نے تم سے کبھی جھوٹی بات نہیں کہی، آج بھی تم سے کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسی لا الہ الا اللہ کو مان لے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب میں یہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں، بے شک لاکھ مرتبہ پڑھ دوں، ایک بندہ میرا مخالف نہیں ہوگا، لیکن پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، 40 سال تک جو آپ کے ساتھ تھے وہ دشمن بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ تھا اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں چھپی ہیں، اس کلمہ کے اندر کون کون سی چیزیں چھپی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، وہ جو تم نے بت رکھے ہوئے ہیں، فلاں بت یہ اولادیں دینے والا ہے، فلاں حضرت صاحب بارشیں برسانے والے ہیں، فلاں روزیاں دینے والے ہیں، لا الہ، سب کے اوپر نفی گزر گئی، کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کے پاس ذرہ پر بھی اختیار ہو اللہ کا نام بلند لینا ہے، سارے کے سارے اختیار ہیں تو کس کے پاس؟ سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس ہیں، باقی کسی کے پاس ذرہ پر بھی کچھ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا، قرآن مجید کا حوالہ دوں گا آپ کے سامنے، 22واں پارہ سورۃ فاطر کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ یہ آیت نمبر 15 ہے، سورۃ فاطر 22واں پارہ۔ یا ایھا الناس، اے سارے کی ساری انسانیت، کون؟ ساری کی ساری انسانیت۔ اب ہمت ہے تو اس انسانیت سے پیغمبروں کو نکال کے تو دکھائے نا، ولیوں کو نکال کے تو دکھائے نا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، عظمت توحید و سنت، امیر محترم مولانا مفتی نعیم الرحمان ملک صاحب۔ بس اپنی بات کو مکمل کرتا چلوں۔ یا ایھا الناس، ساری کی ساری انسانیت مراد آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا ہر ایک انسان۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی بات نہیں کروں گا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی گدی نشین ہی کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے فقیر ہیں اللہ کے در کے۔ اب آپ بتائیں، چلیں اپنی سرائیکی میں پوچھتے چلوں، جیڑا آپ منگدا ودو ہوئے اسے کولو منگنا کوئی عقل دا کام ہے جی؟ بازاراں دے اندر جڑے منگدے ودے ہوندے بندہ اس نو آ کے بھی 10 روپے ہی مین دے جا۔ جو خود مانگنے والا ہے، جو خود مانگتا ہے، اس سے کیوں مانگتے ہو؟ اس سے مانگو نا جس سے پیغمبر مانگنے والے، اس سے مانگو نا جس سے ولی مانگنے والے، اس سے مانگو نا جس سے پیر ماننے والے ہیں۔ میرے بھائی اپنی بات کو ختم کرتا چلوں، ہمارا یہی مشن ہے، اس قرآن کی اشاعت کرنا۔ اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے نا؟ ایک دفعہ انشاءاللہ کہہ دیں، ارادہ تو کر لیں، اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے نا؟ انشاءاللہ انہی باتوں پہ اکتفا کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔